اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں دعائیں قبول کروں گا۔ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ صاف اشارہ فرما رہا ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت سورہ رعد کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے مٹا دے یا جس چیز کو چاہے قائم رکھے، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ دیکھو، ام الکتاب لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ وہ جگہ ہے جہاں سے تمام آسمانی کتابیں آئی ہیں، نکلی ہیں، اور وہیں پر ہماری تقدیر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی مفسرین یہ اخذ کرتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔ اسی طرح ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ قضا کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے، یعنی اللہ کے فیصلے کو اللہ کے حکم ہی ٹال سکتا ہے دعا کے ذریعے، یعنی کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اپنے ایک فیصلے کو ٹال سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو بڑی مشہور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے اور اپنے عمر میں اضافہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ تو دیکھیں، عمر جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے مقدر کا بہت فکسڈ پارٹ ہے، لیکن اس حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے اگر کوئی صلہ رحمی کرے۔ تو ان سارے چیزوں سے صاف ظاہر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہماری تقدیر کو تبدیل کر دے، اور اسی لیے دعاؤں کی اہمیت بہت ہے۔ دیکھیں، حدیث میں، قرآن میں بہت ساری مسنون دعائیں درج ہیں۔ دعاؤں کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، یعنی کہ عبادت جیسی ہی اہمیت ہے دعاؤں کی، بلکہ بعض جگہوں پہ تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتا، اور دعا کی قبولیت بھی اس طرح رکھی گئی کہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 صورتوں میں سے ایک صورت میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی دعا کی یا تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے اور وہ چیز آپ کو عطا کر دی جاتی ہے دنیا میں۔ اگر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ قیامت میں اس کا اجر دینے کے لیے وہ دعا محفوظ کر لی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات جب قیامت کے دن لوگوں کو ان کی وہ دعائیں جو قبول نہیں کی گئی تھیں ان کا اجر دیا جائے گا تو وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ کاش ہماری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور اسی طرح تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں عطا کرتا تو اس کے برابر کی کسی آفت کو، پریشانی کو آپ سے ٹال دیتا ہے۔ تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعاؤں کو قبولیت کی بہت اہمیت ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہم صرف اپنی تدبیر سے شاید مکمل نہ کر پائیں، اچیو نہ کر پائیں، اس کے لیے جب تک کہ اللہ کی تائید اور توفیق اس کے ساتھ نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔